اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میں آپ کو بتاؤں گی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر کے بارے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو ہر انسانی کی یہ خواہش تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کا شرف اسے حاصل ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اونٹنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور ہے، اس کی راہ چھوڑ دو۔ یہ سب جاننے کے لیے ہماری ویڈیو کو آخری تک دیکھیں۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئکن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ چنانچہ اونٹنی چلتے چلتے بنو نجر کے محلہ میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے بیٹھ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر قیام کیا اور اسے اسلام کی دعوت اور تبلیغ کا مرکز بنا لیا۔ مسجد کی تعمیر۔ مدینہ پہنچنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مسجد کی تعمیر کا حکم دیا۔ مسجد کے لیے وہی جگہ منتخب کی گئی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھی تھی۔ یہ جگہ دو یتیم بچوں سہال اور سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملکیت تھی۔ انہوں نے یہ جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بغیر معاوضے کے پیش کی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جگہ بلا قیمت لینے سے انکار کر دی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی جگہ قیمت ادا کر کے خریدی۔ مسجد کی تعمیر کا کام شروع ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا پتھر اپنے دست مبارک سے نصب کیا۔ مسجد کی تعمیر میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک عام مزدوروں کی حیثیت سے حصہ لیا۔ مسجد کی عمارت نہایت سادہ تھی۔ اس کی دیواریں کچی اینٹوں سے بنائی گئی۔ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر کھجور کے ستون کھڑے کیے گئے اور ان پر کھجور کی شاخیں، پتے اور گھاس ڈال دی گئی۔ ابتدا میں مسجد کا فرش کچا تھا، جب بارش ہوتی تو کیچڑ ہو جاتا۔ بعد میں فرش پر کنکریاں بچھا دی گئی۔ اس وقت حضرت عائشہ سعود اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے اقدام میں آ چکی تھی۔ ان کے لیے مسجد کے سادہ دو حجرے بنا دیے گئے۔ اس وقت صرف حضرت سعود اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقدام میں آ چکی تھی۔ ان کے لیے مسجد کے ساتھ دو حجرے بنا دیے گئے۔ بعض اور دیگر ازواج مہاجرین کے آنے پر دو حجرے بنانے گئے۔ ان کے دروازے مسجد کی طرف تھے۔ ان حجروں کی تکمیل کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر سے ان دو حجروں میں منتقل ہو گئے۔ جیسے جیسے مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا، مسجد نبوی کی توسیع بھی ہوتی گئی۔ مسجد نبوی کے شمال مشرق حصے میں ایک چبوترا تعمیر کیا گیا جس کو صفا کہا جاتا ہے۔ یہاں پر جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعلیم حاصل کرتے تھے انہیں صحاب صفا کہا جاتا تھا۔ جن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر باہر نہ تھا وہ یہی قیام کرتے اور اسلام کی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی سیاسی، معاشی اور معاشرتی اور مذہبی سرگرمیوں کا مرکز تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعۃ المبارک کا خطبہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز ادا کرنے کا ثواب کئی ہزار گنا سے زیادہ ملتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی فضیلت یوں بیان فرمائی ہے: مرد کا اپنے گھر میں نماز پڑھنا ایک نماز کے برابر ہے اور محلہ یا قبلے کی مسجد میں نماز پڑھنا 25 نمازوں کے برابر ہے، اور جامع مسجد میں نماز پڑھنا 500 نمازوں کے برابر ہے، اور مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنا 50,000 نمازوں کے برابر ہے، اور میری مسجد نبوی میں نماز پڑھنا 50,000 نمازوں کے برابر ہے، اور مسجد حرام میں نماز پڑھنا 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف معاشرتی معاملات کے متعلق صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسجد نبوی ہی میں مشاورت فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ہر طرح احکام جاری فرماتے تھے۔ دین اسلام کو بلند کرنے اور اسلام کے دشمنوں سے مسلمانوں کو محفوظ رکھنے کے لیے جب جہاد کی اجازت ملی، اس وقت ہر قسم کی جہالت سرگرمی کی تیاری کا مرکز مسجد نبوی ہی تھی۔ اسی لیے مجاہدین اسلام کو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہی میں جہاد کی تربیت دی جاتی ہے۔
اس ویڈیو سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت کے ساتھ تعلیم و تربیت، سیاسی امور اور جہاد کی تیاری اور باہمی مشاورت کیا کرتے تھے۔ مسجد نبوی تمام شعبوں کا مرکز تھی۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم درسگاہ، تربیت گاہ، بیت العلماء، دارالشعوری اور جہاد کا مرکز ہونے کی وجہ سے ایک بنیاد مرکز کی حیثیت رکھتی تھی۔ اسی لیے آج کے دور میں مساجد میں نماز کے علاوہ معاشرتی، عدالتی، تعلیمی اور باہمی مشاورت کی سرگرمیاں بھی ہونی چاہیے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ شکریہ۔